فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، تین لوگ اہل جنت سے ہیں۔ تین لوگوں سے مراد تین قسم کے لوگ، یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ وصف جن لوگوں کے اندر پائے جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اہل جنت کی یہ صفات ہیں۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی ذو سلطان مقسط متصدق موفق، پہلا وہ شخص جس کو تسلط دیا گیا، حکومت دی گئی، ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت نبھاتا رہا، عدل کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا اور اپنی رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے متعلقین پر صدقہ کرتا رہا، ان کی آسانیاں اور ان کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ بنا رہا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سائباں بن گیا، اور موفق اور اس کو اللہ کی طرف سے خیر کی توفیقات بھی نصیب کی گئیں، تو یہ شخص جنتی ہے۔ ذو سلطان، صاحب منصب، لیکن شرط ہے کہ مقسط ہو، متصدق ہو اور موفق ہو، انصاف سے، عدل سے امور حکومت سر انجام دیتا ہو اور لوگوں کی بھلائی کرتا ہو اور اللہ کی توفیق سے مالا مال کیا گیا۔ دوسرا شخص جس کا ذکر فرمایا وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وہ شخص جو نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، اس کے دل میں رقت ہے، اس کا دل کسی کے دکھی دیکھ کے بہت جلد پگھل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، ان کی اذیتیں رفع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ہر قریبی رشتہ دار کے لیے بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم رحمت الہیہ کا ایک مجسم روپ ہے، لوگوں پر رحم دلی سے، نرمی سے پیش آنے کا مزاج رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ رحیم، رقیق القلب، نرم دل اور رحم کرنے والا، لکل ذی قربا و مسلم، ہر قریبی رشتہ دار سے اور ہر مسلمان سے۔ تیسرا شخص جو اہل جنت سے ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وعفیف متعفف ذو عیال، عفیف ہے اور عفیف ہونے کے باوجود یعنی پاک دامن ہے، اس کا دامن گناہوں سے لتھڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ کثرت عیال رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو سوال سے روکے رکھتا ہے،
اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا، ہر وقت حالات کا شکوہ کرتے رہنا اور لوگوں کے سامنے اپنی بدحالی کی کہانیاں رکھتے رہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے کہ صاحب استطاعت اور مخیر حضرات کے سامنے اپنے حالات بیان کرنا ایک قسم کا مہذب سوال ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اس چیز کا بھی خیال کرتا ہے کہ جو تکلیفیں، جو ذمہ داریاں، جو اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے، وہ سب کچھ خود برداشت کرتا ہے، واویلا کر کے شور و غل کر کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ پہلا شخص جو کسی ذمہ داری اور کسی منصب کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس نے عدل و انصاف کیا اور لوگوں پر خیر بانٹی، لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا اور اللہ کی طرف سے توفیق شدہ تھا۔ دوسرا رقیق القلب شخص جو تمام اہل اسلام پر، بالخصوص اپنے اعزاء و اقرباء پر نرم دلی کے ساتھ معاملت کرتا رہا۔ اور تیسرا شخص وہ پاک دامن شخص ہے جس نے اپنی عفت پہ بھی حرف نہیں آنے دیا، کثرت عیال کے باوصف اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی ٹوٹنے نہیں دیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سخت سے سخت حالات کو اس نے گوارا کر لیا، صبر سے، حوصلے سے، لیکن ایک تو وہ بد کردار نہیں ہوا کہ کثرت اولاد اور اولاد کی ضروریات اس کو کسی برائی پہ، کسی گناہ پہ، کسی خیانت پہ اور کسی اور ایسے کام پہ مجبور کر دیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ اہل جنت سے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور 5 قسم کے لوگ اہل النار ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ سنیے۔ پہلا شخص ارشاد فرمایا الضعیف الذی لا زبر لہ الذین هم فیکم تبع لا یبغون اہلا ولا مالا۔ وہ کمزور شخص کہ جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنا، ذمہ داریاں نبھانا، منصوبہ بندی کرنا، ان کی تربیت کی کوشش کرنا، ان کے لیے خیر جمع کرنا اور ان کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں رہنا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس وہ اتنا سست اور اتنا نکھٹو ہے کہ بس وہ زندگی بے مقصد ہی گزار رہا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں جو اس کے کندھوں پر ہے، ان ذمہ داریوں کو وہ نبھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے گھر کا نظم خراب ہے، اس کے بچوں کا، اس کے اہل خانہ کا نظم درست نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں تھیں اس کو اس نے نہیں نبھایا اور بس ہر وقت ایک عجیب سستی کا مرتکب رہا، تو یہ شخص اہل دوزخ سے ہے۔ دوسرا شخص حضور نے ارشاد فرمایا والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ
جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور جس کی خیانت چھپی نہیں ہے اور اس کی طمع اتنی غالب ہے کہ کوئی معمولی چیز بھی ایسی ہو جس میں وہ خیانت کر سکتا ہو تو اس سے بھی وہ باز نہیں آتا. تو معمولی چیزوں میں بھی وہ خیانت کرے گا. تولنے ناپنے بیٹھ جائے گا تو معمولی سی کمی سے اپنے مال کو حرام کر لے گا. قدم قدم پہ جھوٹ بولے گا اور ہر طرح کی خیانت اس کو رواج سمجھتے ہوئے وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہیوں کا سبب بنتا رہے گا. میں ایک ایسے شخص کا ذکر کروں یہاں، نام لیے بغیر تو بے جا نہیں ہوگا. وہ اس قدر رشوت خور تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب اس کے پاس لوگ آتے تو وہ ابھی جیب میں رشوت دینے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ وہ پہلے ہی ہاتھ پھیلا دیا کرتا تھا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شخص رشوت نہیں دینا چاہتا تھا تو وہ اپنی عادت کے مطابق یوں ہاتھ پھیلا دیتا تو اسے شرمندگی نہ ہوتی، بلکہ اس کو کہتا اگر کچھ نہیں دینا تو میرے ہاتھ کو واپس خالی نہ موڑو، اس کے اوپر تھوک ہی دو. تو یہ کمینگی کی انتہا ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خائن جس کی خیانت اس قدر بڑھی ہوئی ہے اور جس کی طبع کے اندر طمع اور لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز ہی اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ خیانت کر جائے گا، اس کا ایمان ڈول جائے گا. چھوٹی سی چیز پر بھی وہ خیانت کر جائے گا. چائے کی پیالی پہ بھی اپنا دین بیچ دے گا اور جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا. تو یہ دوسرا شخص حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اہل دوزخ سے ہے. تیسرا شخص وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. وہ شخص کے صبح ہو یا شام ہو وہ دھوکہ ہی کرتا ہے آپ کے اہل میں، آپ کے مال میں. تو کبھی بھی اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی. جب بھی اس کا داؤ لگ جائے، وہ سویر ہو یا شام ہو، وہ دوپہر ہو یا رات ہو، وہ جنگ کا موقع ہو یا امن کی حالت ہو، تو وہ ہمیشہ دھوکہ دہی ہی کرے گا. رمضان المبارک میں بھی وہ دھوکہ کرے گا اور غیر رمضان میں بھی وہ دھوکہ کرے گا. ملک کے اندر وبا پھیلی ہو تو پھر بھی دھوکہ دہی اس کا شعار ہوگا، اور عام حالات ہوں تو پھر بھی اس کا شعار. جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں اور اس وقت بڑے بڑے لوگ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس وقت بھی دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا. تو وہ کبھی بھی دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا. شام سویرے اس کا شعار زندگی یہی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص بھی جہنمی ہے، یہ بھی دوزخی ہے. چوتھا شخص وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ. حضور نے بخیل کا یا کذاب کا ذکر کیا. راوی کہتے ہیں مجھے اس پہ شک ہوا کہ یہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے بخیل کا ذکر کیا یا پھر حضور نے جھوٹے کا ذکر کیا. ہو سکتا ہے کہ حضور نے بخیل کا نام لیا ہو سکتا ہے حضور نے جھوٹے کا نام لیا ہو، تو مجھے اس وقت یاد نہیں. تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہے کہ بخیل شخص اور جھوٹا شخص. تو چونکہ راوی کے ذہن میں دو چیزیں چل رہی ہیں، یا بخیل یا جھوٹا، تو شریعت اسلامیہ میں بخیل اور جھوٹے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. تو کثرت کے ساتھ احادیث ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اور ان کا ذکر کثرت کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں. تو اس لیے راوی کے ذہن کے اندر یہ دو باتیں چل رہی ہیں کہ یا پھر حضور نے جھوٹا کہا یا حضور نے بخیل کہا. اور پانچواں شخص جس کا ذکر حضور نے فرمایا وَالشِّنزِیر الفحاش.
شنزیر، شنزیر سے مراد الفحاش ہے، بیہودہ گوئی کرنے والا، بد اخلاق، جو انتہائی بدخلق ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی شخص کی بدخلقی اور اس کی شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اور اس شخص کی شر کا بھی ذکر کیا گیا حدیث میں کہ جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ تو حقیقت میں وہ عزت تو نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ظاہری اس کو پروٹوکول کہہ لیجئے، تکریم کہہ لیجئے، عزت کہہ لیجئے، جو بھی نام لے لیجئے، لیکن اصل عزت تو وہ ہوتی ہے جو دل سے پھوٹے، اندر سے جو ہے وہ انسان کسی کی کرے۔ تو یہ 5 لوگ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں، یعنی ان کے اعمال اہل دوزخ کے ہیں۔ ہمیں اس کے ضمن میں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان بری خصلتوں میں سے اور ان اخلاق ذمیمہ میں سے ہمارے اندر کوئی خصلت اور کوئی بری عادت تو موجود نہیں ہے، چونکہ یہ اہل دوزخ کے اعمال ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ذکر فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو ظاہر ہے صحابہ نے جھولیاں پھیلا دیں اور عرض گزار ہوئے کہ ضرور ارشاد فرمائیے، چونکہ ان کو یہ آرزو تھی کہ ہم اہل جنت سے ہو جائیں، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوزخ اللہ کی رضا کا مظہر ہے، جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت عطا کرے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جنت کی طلب کرنا یہ اللہ کی رضا مانگنا ہے، اس کی خوشنودی طلب کرنا ہے، اور دوزخ سے پناہ طلب کرنا یہ اللہ جل شانہ کے قہر و غضب سے پناہ طلب کرنا ہے اور اس کی امان مانگنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جنت مانگنے کا حکم دیا گیا، دوزخ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کرے اور نار دوزخ سے ہمیں محفوظ فرمائے، آتش دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر صحابی کی یہ آرزو تھی، تمنا تھی کہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ تو فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو کمزور ہیں اور مظلوم ہیں وہ اہل جنت ہیں، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں، چونکہ بہت سارے ان کے گناہ، ان کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان جب ظلم اور جبر سہتا ہے تو یہ اللہ جل شانہ اس کو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا،
تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو مظلوم بن جائیں، کبھی ظالم نہ بنیں، چونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور مظلومیت یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مظلوم کمزور لوگ ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اب کشمیر کے مظلوم لوگ، فلسطین کے اندر جبر کی چکی میں پسنے والے، اور شام کے مظلوم مسلمان ایک طرف تو اذیتوں میں مبتلا ہیں اور دل دکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ مبارک کے مستحق ہیں کہ انہیں اس ظلم کے صلے میں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اپنی کرم نوازیوں سے ان کو نوازے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ضعیف جو مظلوم ہیں، پھر ارشاد فرمایا الا انبئکم باہل النار، میں تمہیں اہل نار کے بارے میں، دوزخیوں اور جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر خود ارشاد فرمایا کل جازری، ہر شخص جو اترا کر چلتا ہے، سرکش ہے، اور عقول اور شروب لکھا ہے اس کی شرح کے اندر، جازری کی تشریح کے اندر، ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے، کھانا پینا اور شہوات کی تکمیل، تو وہ دنیا کے اوپر چلتا پھرتا ایک درندہ اور حیوان ہے۔ انسانی قدریں کیا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے اس کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ متکبر، سرکش اور ہر وقت جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا جازری۔ تو کہا کہ یہ اہل دوزخ سے ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا کہ بخیارکم محاسنکم اخلاقا، فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں، لوگوں سے جو اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی خوبصورت ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل ہونا یہ اچھے ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، سرسارون اور متشدقون۔ سرسارون ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو کسی مجلس میں جب جائیں تو اس قدر وہ مجلس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں کہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے، اور یہ وجہ تکبر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے اپنی بات پوری کرنا چاہیں تو ان کی بات پوری ہو نہیں پاتی، ان سے بات سمٹی نہیں جاتی، یہ ایک ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، اور یہ تکبر کی وجہ سے جس طرح اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس سے وہ لوگ خارج ہیں کہ جن کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا ہو کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور سارے لوگ خاموش بیٹھ کے سنیں اور وہ بات کریں۔ تو کسی سے بوڑھا بزرگ تھا، کوئی دانشور تھا،
اسی طرح علماء کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو وہ بات کرتے ہیں تو لوگ از خود ان کو سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہی بولتے رہتے ہیں، تو کہا اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جب بولتے ہیں جو ہے وہ ان کا ایک وصف یہ بتایا گیا کہ المتشدقون المتفہقون، کہ وہ باتوں کو جو ہے وہ زبان کو منہ میں پھیر پھیر کے، ایک روایت میں آتا ہے جس طرح وہ گائے زبان منہ میں پھیرتی ہے، اس طرح وہ منہ میں زبان پھیر پھیر کے، لفظ تراش تراش کے اور منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل لفظ بول کے، غریب سے غریب الفاظ، اجنبی الفاظ بول کر کے اور اصطلاحات بول کر کے لوگوں پر اپنے علم کا، اپنی بلاغت کا رعب جمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو مقصود گفتگو سے معافی ضمیر کا اظہار ہے، کسی تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ اگر کوئی شخص نکھری اور ستھری ہوئی زبان کا حامل ہو، وہ الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ بولے گا تو اس کی گفتگو ہی خوبصورت ہوگی، اس میں اس کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود الفاظ تراکیب اس کے پیچھے بھاگتی رہیں گی اور وہ خوبصورت کلام کرنے کا عادی ہے اور وہ کرتا رہے گا، وہ تو ایک امر آخر ہے۔ لیکن یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے، مشکل لفظ بول کے، اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں، جس طرح کہ جو ہے وہ ہمارے طبقے کے اندر بعض اوقات ان لوگوں سے بات کرنا ہوتی ہے کہ جو بالکل دین کی مبادیات سے بھی آگاہ نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے مشکل اور ادق اصطلاحات استعمال کی جائیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فرنگی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ عام دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو وہ مشکل سے مشکل الفاظ بولتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے تو سادی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، چہ جائے کہ ان کو ثقیل بھاری بھرکم انگلش کے الفاظ کے ذریعے سے ان پر رعب جمایا جائے، تو بعض اوقات وہ آگے سے ہاں ہاں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ بول کر کسی کے اوپر جو ہے وہ رعب جما رہے ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم میں سے شریر لوگ ہیں، یعنی ایسا بدبخت شخص جس کو ادب مجلس بھی نہیں آتا، گفتگو کا کرینہ بھی نہیں آتا، جس کو بیٹھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، دوستوں کے اندر، احباب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اعزاء و اقرباء کے اندر بات کیسے کرنی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور ہر وقت وہ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، یہ تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ علوم و فنون کا ماہر ہوں، اور ہر وقت وہ اسی چکر میں لگا ہو، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جب بات کریں آپ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کی بات کی جائے اور اس طرح کی مثالیں ان کو دی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں جو ہے وہ مچھر کی مثال دے، تو مچھر کی مثال دے کر کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، تو کوئی مشکل مثال لا کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے الٹا الجھا دیا جائے تو پھر یہ مثال تھوڑی ہوئی کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ یہ خوبصورت جو ہے وہ تشبیہ ہے، خوبصورت مثال ہے، چونکہ یہاں کے لوگ ککر سے آشنا ہیں اور انگور سے بھی آشنا ہیں، اور ککر کے اوپر انگور کی بیل چڑھ جائے تو نرم اور نازک انگور، اس میں پھر جو حال ہوگا وہ کانٹے جو کریں گے تو وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، تو یہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ گل و لالا نسرین و نسترن کی مثالیں
اگر یہاں دی جائیں گی نافع و ختن کی مثالیں اگر یہاں دی جائیں گی تو یہاں ایک دیہاتی شخص کو کیا پتا کہ نافع و ختن کیا ہوتا ہے، یاسمین اور چمبیلی اور نسترن کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو جو ہے وہ ان کے سامنے ان کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. تو وہاں ان کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہوگی. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا. ہسنا کھیڈنا لے گیوں ساڈا تے سٹ گیوں ڈونگیاں فکراں. پارٹی لیڑ پرانی ونگوں ٹنگ گیوں وچ ککراں. اب یہ بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ ہم اس کیفیت کو اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ کیا کسی میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں، درد منداں دے سخن محمد، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں. تو یہ وہ سادہ لہجہ ہے جس سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان کو بل دے کے بگاڑ کے اور مشکل بھاری بھرکم لفظ نکال کے یہ عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا جو ہے وہ مفکر ثابت کر رہے ہیں. یہ اس کی جاہلیت ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ میں کس سے کیسے بات کرنی ہے. دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی، اس کا معدہ خراب کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے. اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں. کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. نچلی سیڑھی پر بچے کو اٹھانا ہو تو جھکنا پڑتا ہے نا، جھک کے تو اس کو جو ہے وہ بازوؤں پہ لینا ہوتا ہے. تو وہ تو اچھل کے جو ہے وہ آپ کے کندھے کے برابر نہیں آ سکتا ہے. تو آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے جو ہے وہ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں. تو یہ اپنے علم کا اظہار آپ ان لوگوں میں کیجئے گا. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری اور ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے. لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں اور بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں. تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے. تو یہ حسن ہوتا ہے، یہ بلاغت اصل فصاحت ہے ہی ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرسارون متشدقون متفہقون، یہ تین چیزیں ہیں اور یہ وہی ہیں جو زبان کو بل دے کے گائے کی طرح منہ کے اندر زبان کو پھیر کے اور جو ہے وہ گال ٹیڑھی کر کے مشکل بھاری بھرکم لفظ بول کے اور اترا کر بات کر کے اور مختلف سٹائل سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ تو اہل دوزخ سے ہوں اور نہ شریروں میں ہمارا شمار ہو. تو آج کی اس نشست میں صرف یہ 2 حدیثیں اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اللہ ہمیں ایسے کمال، ایسی خوبیاں، ایسے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ہم اہل جنت سے ہو جائیں اور ایسی برائیوں، ایسی بد خصلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو بدبخت لوگوں کا مقسوم ہے اور اہل دوزخ کا جو وتیرہ اور طریقہ اور ان کا انداز زندگی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کے ساتھ میں رکھے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہماری جھولی میں ڈال دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھو ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ اپنی رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بری زندگی سے نوازنا، محبوب کریم کی غلامی میں زندگی سی میں موت دینا، نفس و شیطان کے مکر سے بچانا. تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.